السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے کی خوشبو میں رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، صرف پاکستان کے حالات کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں نہیں رہتے نہ بلکہ باہر رہتے ہیں۔ ہمیں زیادہ احساس ہے، اپنے ملک کی قدر ہے، اپنے ملک سے پیار ہے، حالانکہ ہم یہاں رہتے ہیں پھر بھی۔ لیکن جو حالات وہاں کے لوگوں کے، اپوزیشن کے اور جتنی جماعتیں ہیں سب اکٹھی ہو کر، یہ عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ملک کے خلاف ہو رہا ہے۔ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اپنے ہی ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں جمہوریت، اور اب بھی جو کچھ بھی ہے فیک ہے یا کچھ بھی ہے تو نام تو جمہوریت ہی ہے نا۔ اور اس جمہوریت کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم بہتر بنائیں گے۔ جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، ہم اس عوام کے لیے لڑ رہے ہیں جو عوام پسی جا رہی ہے۔ اگلے دن میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ ایک ماسٹر تھا، شاید ہیڈ ماسٹر تھا، اس نے جو جب تک آرمی رہی ہے پاکستان پر حکومت کرتی رہی ہے تب کے حالات اس نے بتائے، اور تو یقین کریں وہ عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ یہ جو جمہوریت کا نام اب جو لے کر یہ ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ اب جس کو یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی حکومت جو ہے ملک کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمارے تجربے میں، پاکستان کے تجربے میں بات تو ایسی آئی ہے کہ جب تک آرمی رہی ہے، جو عوام ہے کم از کم آرام سے رہی ہے، ان کو تکلیفیں کم ہوئی ہے۔ جمہوریت کی نسبت میں ان کو تکلیفیں کم ہوئی ہیں اور ان کے کام ہوتے تھے۔ آپ لے لیں جنرل ضیاء کے زمانے کی بات لے لیں، وہ بھی 10-11 سال تو رہا، لیکن وہ جب گیا تو وہ بتا رہا تھا آدمی کہ اس نے جتنا قرضہ تھا وہی تھا جب وہ آیا تھا، اس سے ایک پیسہ بھی اس کا زیادہ قرضہ نہیں لیا اس نے۔ 10-11 سال اس نے حکومت کی اور ملک کو چلایا، اور لوگ کم از کم لوگ جو بڑے بہتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح جو ایوب آیا تھا، تو ایوب کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو ایوب کا زمانہ تو بہت بڑا سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ وہ آرمی تھی لیکن عوام بڑی خوش تھی۔ اور جب یہ اپنا زمانہ آیا، اپنا تیسری مارشل لاء کا، وہ بھی جب تک رہا تو کم از کم عوام جو ہے اس میں اتنا پریشانی نہیں تھی، وہ بھی بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ لیکن جب سے ہمارے یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ آئے، اور تب سے تو قرضوں کا انبار لگ گئے۔ لیکن یہ آرمی کے زمانے میں کوئی قرضہ کسی نے نہیں لیا، وہ حکومت کرتے رہے۔ لیکن زیادہ تر جب پیپل پارٹی آئی تو انہوں نے قرضوں کے انبار لگا دیے، اور جو رئی کسر تھی وہ نون نے پوری کر دی۔ لوٹ کر قرضے لے کر اپنے ہی بینکوں میں اپنی جائیدادیں بناتے رہے، اور ملک کا کوئی ان کو خیال نہیں آیا۔ یہ جمہوریت ہے؟ ہمارے ملک کو تو جمہوریت پھبتی نہیں ہے۔ وہ یہ ایسی اگر آرمی کی حکومت ہے کم، جہاں پر عوام جو ہے وہ سکون سے، کم پریشانیاں کم سے کم ہوتی ہیں، تو وہ ان کے لیے تو یہی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا کرنا ہے جمہوریت کو؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کو تو آرام چاہیے، ان کو سکون چاہیے، ان کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ جمہوریت اور جمہوریت کرتے کرتے
آج جو 8-10 جماعتیں ایک طرف ہو گئی ہیں، وہ ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، ملک کی اکانومی جو ہے برباد کر رہے ہیں، وہ ملک کے ساتھ ان کی کوئی محبت نہیں ہے، وہ آپ نے جو چوریاں لوٹے ہوئے ہیں، جو پوری پاکستان کی عوام جانتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے لوگ ہیں یار۔ وہ جب ان کو انہوں نے اتنی جائیدادیں بنائی ہیں، جب ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں مار رہے؟ کیوں ان کے پیچھے جا رہے ہو؟ چور کی چوری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چوری کو تائید کر رہے ہیں۔ گویا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری عوام کیسی ہے یار۔ وہ کم از کم کوئی وقت تھا کہ چور کو سمجھتے ہی انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی تھی، اور ہمارے لوگ ہم چوروں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، نہ کورونا کا کوئی خیال کرتے، نہ کسی چیز کا، کسی ڈینجرس کا خیال کرتے۔ وہ میرے دوستوں، بھائیوں، پاکستانیوں، وہ کچھ خیال کرو، کب تک اس طرح رہو گے؟ اگر یہی حالت رہا، اگر یہ 10 جماعتیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 10 جماعتیں آخر یہ حکومت میں ہی آئیں گی نا؟ تو جب حکومت میں آئیں گی تو اپنی کھینچ ہوگی نا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، میں فلانا بنوں گا، میں فلانا بنوں گا، فلانا بنوں گا، وہ چل سکے گا؟ گھر میں ایک فادر کے بغیر 2 آدمی اگر اس قوت میں شامل ہو جائیں تو وہ گھر نہیں چلتا۔ تو آپ یہ کیا سوچتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ ملک اتنا تباہ و برباد ہے کہ اس کو سمیٹنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے۔ تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ عوام کو تو 70 سال سے پریشانیاں ملی ہیں، اور یہی ملیں گی ان کو۔ جو طریقہ واردات ہے نا پاکستان میں، یہ آپ اگر مجھے مایوس سمجھیں تو مجھے مایوسی کے حالات نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں مایوس ہوں کہ آپ عوام کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ملک جو ہے پیچھے سے پیچھے جائے گا، پیچھے سے پیچھے جائے گا، جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے حالات میں ملک نہیں چلتے، گھر نہیں چلتے، ملک نہیں چلتے۔ تو میری گزارش ہے کہ کچھ غور کریں، اپنے ملک کو سمجھیں۔ جو لوگ باہر ہیں ان کو اپنے ملک کی قدر ہے، آپ بھی قدر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔